السلام علیکم آل. آج ہم بات کریں گے ان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ جو ونڈو 10 کے اوپر 3D پینٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح اوپن کریں گے. اس کے علاوہ 3D پینٹ اور 2D پینٹ میں کیا فرق ہے. تو اگر آپ ونڈو 10 کے اوپر 3D پینٹ اوپن کر کے اس کے تمام آپشن کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میتھڈ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، آل پروگرام جو اسٹارٹ بٹن کو کلک کریں گے. نیکسٹ یہاں سے ہمارے پاس آپشن ہوگا کہ ہم یہاں سے سرچ کریں PAINT پینٹ. جیسے ہم یہاں پہ کلک کر کے پینٹ کا ورڈ یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو ہمارے سامنے PAINT پینٹ. تو ہمارے پاس دو طرح کے آپشن ہو گئے، ایک 2D پینٹ اوپن کرنے کی ایپ، دوسرا ہے 3D. تو ہمارا کام یہاں پہ اس ویڈیو میں یہ ہے کہ 3D پینٹ کے تمام آپشن کو ایکسپلور کرنا ہے. تو میں 3D پینٹ اوپن کرتا ہوں آپ کے سامنے. جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو ہمارے سامنے 3D پینٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا نیو پروجیکٹ ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. تو ابھی اس کا جو دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر اس کے ٹائٹل بار میں اس کا ابھی کوئی ٹائٹل نہیں ہے. جیسے ہی ہم Ctrl+S کریں گے تو یہ ہم اس فائل کو سیو کر سکیں گے. تو کیا ڈفرینس ہے، اس سب سے پہلے یہاں پہ آپشن ہے، اگر ہم کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو وہ ان جو نیو سلیبس ہے SNC کا، اس میں یہ تمام سلیبس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ they will learn how to use all the brushes. As I click on brushes, we can explore all the available brushes in 3D paint window. As I click and drag something on the canvas, we can see the how it work. یہاں سے ہم اس کی تھکنیس جو ہے برشز کی یہاں سے انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. جیسے میں پلس کا بٹن دباتا ہوں تو کینوس کی جو ونڈو ہے یہ یہاں سے انکریز ہو رہی ہے. ہمارے پاس جو آپشن ہے برشز کی جو ورائٹی ہے یہاں سے ہم اس کو سلیکٹ کریں گے. اگر نیکسٹ ہم برش کی بات کریں تو اس کی لائن اگر ہم ڈرا کریں تو یہ اس طرح سے ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جو یہاں سے ہم ان کے تمام جو برشز ہیں یہاں سے سلیکٹ کریں گے. یہ اسپرے ٹائپ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ون، اس کا نام واٹر کلر ہے. ایز آئی ڈرا واٹر کلر یو کین سی ویری لائٹ کلر جسٹ لائک واٹر. نیکسٹ کلر از پکسل پین. ایز آئی یوز پکسل پین ویری thin line can be drawn with the help of pixel pen. And next is pencil just like 2D pencil, and this is the use of 2D pencil. Next, as I click on next, this is eraser. We can use eraser to erase some colors just like this. ریزر کیا کرے گا، تمام ہماری جو بھی مسٹیکس ہوگی اگر ہم اس کو ریز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریزر کا استعمال کرتے ہوئے جسٹ کلک کریں گے اور ہم کسی بھی پارٹ سے جو بھی ہمارا کلر ہوگا اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس کیری آن. جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس کا جو شیپ ہے اس طرح سے ڈرا ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کون سا برش آ رہا ہے، تو یہ سپرے کین ہے. جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ سپرے جسٹ لائک سپرے ہوگا. اس کو ہم یوز کریں گے اگر if we want to draw the shape like cross etc. تو یہاں سے ہم اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اس کو گرین کر کے اس کا ڈرا کرتا ہوں تو اس کی شیپ کس طرح سے ہوگی. یس، یہ اس کا رزلٹ ہوگا. تو یہاں سے ہم کلر چینج کر سکتے ہیں نیچے سے. یہ اس کے بعد نیکسٹ لاسٹ ون برش ہے وہ ہے فل. اس سے تو بہت سے اسٹوڈنٹس آلریڈی، لیکن یہ کب استعمال ہوگا جب ہم پہلے کوئی شیپ ڈرا کر چکے ہوں گے. تو 3D شیپس کی اگر ہم بات کریں اس کو میں ابھی یہاں سے ان کو ریموو کروں گا. تو ریموو کرنے کے لیے کیا کریں، یہاں سے ہم کراپ کر کے اس کو سلیکٹ کر کے یا مختلف میتھڈ سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. کینوس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہاں سے ہم اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں، ری سائز کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم اس کا سائز انکریز اور ڈیکریز کر سکتے ہیں کینوس کا. اس کے بعد ہمارے پاس جو 2D شیپس ہیں یہاں سے ہم 2D شیپس ڈرا کر سکتے ہیں.
2D शेप्स को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने जस्ट लाइक जैसे हम आम पेंट इस्तेमाल करते हैं तो ये 2D शेप्स हमारे पास आ चुकी है। इसको जैसे हम ड्रा करेंगे उसके बाद हम जो नए इसमें कलर फिल कर सकते हैं। जैसे ही हम ब्रशेस को सिलेक्ट करते हैं तो ये लास्ट फिल विद कलर, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कलर कोई ग्रीन या रेड इसमें करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फिल इन कलर की तरह ये वर्क करेगा। 2D शेप से बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी फेमिलियर हैं। 3D शेप्स एक इंटरेस्टिंग वन है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं 3D शेप्स को। फॉर एग्जांपल 3D शेप हम ड्रा करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे मैं एक और 3D शेप यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको, ये 3D शेप थी एक और बनी तो इसको मैं 3D शेप में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास 3D शेप्स यहाँ से बन जाएगी। 3D शेप मीन 3 डायमेंशनल शेप्स। तो यहाँ से हम 3D शेप को यहाँ से मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसको हम इसके मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इन शेप्स से यहाँ से 3D हम बना सकते हैं। कोई और शेप को 3D भी 2D से 3D शेप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको मूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखते हैं इसके अमेजिंग इफेक्ट्स के क्या क्या इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से देखो हम इसको मूव कर रहे हैं इस शेप को, लेकिन मैं एक और शेप यहाँ से ड्रा करने जा रहा हूँ ताकि क्लियरली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, मैंने इसको ड्रा किया यहाँ पे, ये देखें जी, ये कमाल का इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम इसको मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन, जिस तरफ चाहे हम इसको मूव कर सकते हैं शेप को। तो ये 3D शेप्स के अलावा अगर हम इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है कि इसमें हम स्टिकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ बैकग्राउंड कोई पिक्चर का, तो एक न्यू जब पेंट बनाऊंगा तो इनका इस्तेमाल आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे हम ये स्टिकर्स हैं। इसके अलावा ये आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। उसके बाद टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन, यहाँ से आप न्यू स्टिकर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्लस का ऐड करता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि अगर आप अपनी लाइब्रेरी से कंप्यूटर से अगर कोई स्टिकर ऑलरेडी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये था इसका तरीका ऐड करने का। उसके बाद टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ये एक हम टेक्स्ट ड्रा करना चाहते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं लिखता हूँ TEC टेक, जैसे मैंने इसके लिखा तो इसकी शेप जो है अब यहाँ से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे इस तरह टेक्स्ट किसी भी अपनी पेंट में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और यहाँ से इसका आप स्टाइल यहाँ से 2D या 3D कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसके इफ़ेक्ट्स, लेकिन ये तमाम ऑप्शन जो है आपको 2D पेंट में नहीं मिलने वाले। तो ये ज़बरदस्त किस्म के जो फीचर हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको मिलेंगे 3D पेंट में। टेक्स्ट के बाद अगर हम इसमें इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें तो देखें हम इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, अपनी पिक्चर की लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पे हम इसके कलर्स डिफ़ॉल्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। कैनवस से हम ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं। नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी यहाँ पे है जिसको बोलते हैं 3D लाइब्रेरी। तो यहाँ से आप रेडीमेड 3D ऑब्जेक्ट्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ एक न्यू फाइल। मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ से एक मैं न्यू फाइल को ओपन करूँगा। यहाँ से यस सेव करना चाहते हैं, नहीं भाई अभी मैं इसको सेव नहीं करूँगा। अगर आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं Ctrl+S या आप यहाँ से डायरेक्ट S को क्लिक करते हुए इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि वो कहते हैं कि अभी इसको बंद भी करना है। तो इसको आपने न्यू प्रोजेक्ट को आप अगर ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3D शेप इसका नाम रखता हूँ। एक न्यू प्रोजेक्ट मैंने रखा है, एंटर का बटन दबाया तो यहाँ से 3D शेप के नाम से एक नया फोल्डर ये सेविंग हो रही है।
اور پروجیکٹ جو ہے ہمارا تھا وہ 3D شیپ کے نام سے سیو ہو چکا ہے. اب تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کینوس کو میں تھوڑا سا انلارج کرنے جا رہا ہوں. جیسے میں کینوس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے ہمارے پاس اس کو لارج کرنے کا آپشن آ چکا ہے. ہیئر وی گو اینڈ یہاں سے 3D لائبریری کو ہم ایکسپلور کریں گے. فرسٹ آف آل یہ دیکھیں ایک زبردست قسم کی فش کی ورائٹی یہاں سے آپ کو ملے گی. اگر آپ کا لیپ ٹاپ یا سسٹم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہاں سے آپ اپڈیٹڈ لائبریری یہاں سے یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو یہ شیپ جو ہے ہمارے پاس ادھر ہمارے کینوس کا پارٹ بننے جا رہی ہے. یا دیکھیں یہاں سے ہم اس کو موو کیا. واو ونڈرفل. تو یہ تمام فیچرز آپ یہاں سے اس کو ریسائز کر سکتے ہیں, شیپ چھوٹی یا بڑی کر سکتے ہیں. اسی طرح ونس اگین اگر آپ کوئی اور آبجیکٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس میں ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں. بڑی ورائٹی ہے, اس کو ڈریگ کرتے جائیں. یہاں سے نیچے کی طرف آپ کو زبردست قسم کی ورائٹی ملے گی. ان آبجیکٹس کو آپ اپنے پروجیکٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کچھ فلاورز کو ایڈ کرنا جا رہا ہوں. تو فلاورز کو جیسے میں نے کلک کیا, یلو فلاورز پیچ کو جیسے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو 3D پینٹ کا کینوس ہے اس میں اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. We have to wait for some time because it will take some time for loading. So don't worry guys, آپ نے تحمل کے ساتھ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایک زبردست قسم کا پینٹ بنا سکتے ہیں. جتنے بھی آپشن تھے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلور کر چکے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ایزیلی باقی اپنی کریٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے تمام یہاں سے ہم اس کو موو کر سکتے ہیں. اس کو اس سائز کو میں کرنے جا رہا ہوں اسمال. فار ایگزامپل ابھی میں اس کو کنٹرول-Z کا بٹن دباؤں گا کہ تاکہ یہ جو ہے ہماری شیپ جو ہے جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کو میں آپ اس کو کسی اور پینٹ میں استعمال کرتے ہوئے اس کے زبردست قسم کی کوئی پینٹ ڈرا کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر میں یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں مختلف آبجیکٹ. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو ڈرا سم اسٹار دین یو ہیو ٹو رائٹ اسٹارز اینڈ پریس انٹر بٹن اینڈ یو کین سی a lot of star here and I will choose this one and this will be the part of our paint. And here we go, it is loading. I think we have to wait. If it is not working then you can try again till you succeed. Okay students and dear learners, اس کے بعد اگر آپ انرسپانسو ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کینسل کر کے یہاں سے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں. اس کی شیپ یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو میں اوپر لے کر جا رہا ہوں اور اس کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کرنے جا رہا ہوں. تو یہ دیکھیں جی اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے. یہاں سے ہم اس کو ایزیلی موو کرتے ہوئے اس کے آپ اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق ان شیپس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہوپ گائز آپ کو یہ زبردست ٹیوٹوریل جو ہے 3D پینٹ کے بارے میں پسند آیا ہوگا. تو اگر آپ نے واقعی یہاں سے کچھ سیکھا ہے, ان ٹولز کے بارے میں انٹروڈکشن تھا. ایکچولی کچھ اور ہم نیکسٹ ویڈیوز میں پینٹ بنائیں گے. تو ان تمام ٹپس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں. جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے آپ پرفیکٹلی کوئی چیز لرن نہیں کر سکتے. سو گائز ٹیک کیئر, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.